بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش فورتھ سیمسٹر، آج میں دوسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، جناح ویژن آف پاکستان۔ پہلے تو اس چیپٹرز میں اس یونٹ میں 3 لیسن ہیں۔ پہلے میں ڈسکس کر چکی ہوں دی فیئرویل سیرمن، جو کہ ہولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں تھی، جو اس کا جو اسپیچ تھا۔ اب سیکنڈ جو ہے جناح ویژن آف پاکستان، قائد محمد علی جناح ایز ایک گریٹ لیڈر تھے اور گورنر جنرل آف پاکستان بھی تھے۔ اب 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے یہ اسپیچ دیا تھا، جبکہ 14 اگست کو جب آزادی ہونے والی تھی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ پہلے تو اگر میں قائد اعظم یا ہمارے اور جو گریٹ پرسنالٹی تھے، سر سید احمد خان، یا اگر اور کی میں بات لے لوں علامہ اقبال، تو ان لوگوں کا ویژن یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان، ایون اگر ان لوگوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ان لوگوں کے کاسٹ ڈیفرنٹ ہے، ریلیجن ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ لوگ ایک زمین پہ رہ سکتے ہیں، ایک کنٹری میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں ان لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، ان لوگوں کی جس طرح کلچر ڈیفرنٹ ہے، جس طرح ان لوگوں کا ریلیجس ڈیفرنٹ ہے، مذہب ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور یہ ایک زمین، یہ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ ہندو مسلم یونٹی کا جو کنسیپٹ تھا یہی تھا، میں نے آسان میں سمجھا دیا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی یونٹ ہے، ایون یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ لوگ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں، یونائٹڈ انڈیا۔ لیکن بعد میں ان لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، ایون اگر یہ ایک لوگ چھت کے نیچے رہ بھی رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کو جو ہے سویٹ پوائزن، اگر میں بات کر لوں سویٹ پوائزن کی، کیونکہ وہ آخر میں تو خیر زیادہ بغاوت پہ اتر آئے تھے انڈیا والے، لیکن پہلے جو ہے وہ بہت ہی سویٹ پوائزن کے ساتھ مسلم کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ اب یہ اسپیچ جو ہے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ہندو اور مسلم کے بارے میں بتائی کہ ہندو اور مسلم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اب میں نے جس طرح، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے بنگلہ دیش جو ہے ہم سے جدا ہوا، اسی میں انڈیا نے ہم سے لے لیا نا، تو جناح کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ڈیسیژن جو ہے کہ ہم ایک نیا اپنے لیے نیا ملک بنا رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں، انڈیا سے جدا ہو کے، ایون بنگلہ دیش بھی اسی سپریشن کی وجہ سے ہم سے بنگلہ دیش بھی جدا ہو گیا۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ خفا تھے اور بغاوت پہ اتر آئے ہیں کہ کیوں ہم سے بنگلہ دیش جدا ہو گیا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایک اور الگ سٹوری ہے۔ لیکن اگر میں اس اسپیچ کی بات کہوں تو اس میں جو ہے جناح فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، اور 11 اگست کو اس نے یہ اسپیچ کیا۔ اس اسپیچ میں اس نے پاکستان کے بارے میں یہ بتایا کہ ہاں اگر پاکستان میں ہم یہ چیزیں کریں گے تو ہمارا یہ گورنمنٹ جو ہے، ہمارے یہ ملک جو ہے بہت ہی سیف زون پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ اگر اس میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں کسی اور گورنمنٹ کی وجہ سے۔ اب کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کی میں اس نے قائد اعظم محمد علی جناح نے کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کی بات کی ہے کہ اس کو تو ایک چاہیے کہ فیوچر کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ وہ اس رسپانسبل ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان بننے میں آبویسلی قائد اعظم کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کا بھی بہت زیادہ ہاتھ تھا،
تو وہ اس اسپیچ کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ کی رسپانسبلٹی ہے کہ فیوچر کنسٹیٹیوشن کو بھی آپ لوگوں نے اسی طرح آزادانہ خیال کے ساتھ جو ہے فالو کرنا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس جو میں ادھر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ سورن باڈی ہے. سورن جو ہے سپر پاور کو کہتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی اور پاور نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ ایک کمپلیٹ سپر پاور باڈی ہے اور آپ جو ہے اپنے فیصلے اپنے اختیارات خود لے سکتے ہیں, اور وہی اختیارات وہی فیصلوں کو آپ نے اپنے عوام جو کہ پاکستان کا عوام ہے اس ٹائم, تو قائد اعظم یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس رولز کو جو ہے اس کے اوپر وہ لوگ فالو کریں گے, لیکن اس کے اوپر جو ہے زبردستی فالو نہیں کیا جا سکتا. اور آپ لوگ جو ہے اس فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے فیوچر کنسٹیٹیوشن کے فریم ورک کو آپ نے چلانا ہے. کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کے بارے میں اس نے یہ 2 پوائنٹس کہی, ٹھیک ہے. اب اس پوائنٹ کو میں اگر بریفلی ڈسکس کرنا چاہوں تو اس نے کہا کہ یس یو آر سپر پاور, ٹھیک ہے. آپ لوگ سپر پاور ہے, آپ کے اوپر کوئی اور جو ہے گورنمنٹ نہیں ہے, فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان ہے. آپ یس جیسے کہ اگر آپ ہمارے فیڈرل سپر پاور کو دیکھ لیں, لیکن اس طرح ہمارے پاس پروونشل میں بھی سپر پاور ہے, تو اس نے فیڈرل اور پروونشل دونوں کا ذکر کیا ہے اس میں کہ صحیح ہے فیڈرل تو ہمارے پاس سپر پاور ہے, لیکن اس کے فیڈرل کے بعد جو ہے پروونشل بھی ہے. پروونشل کے اپنے بھی کچھ وہ رولز ریگولیشن ہیں, اور وہ فیڈرل کو دیکھ کے ہی وہ لوگ ڈیسیژن لیں گے. پھر قائد اعظم نے اس میں یہ کہا ہے کہ انکلوزیو امپارشل گورنمنٹ ہونا چاہیے, خود مختار گورنمنٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ریلیجیس فریڈم ہونا چاہیے. اگر میں ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے اگر نیوز سنا ہو کہ اسلام آباد میں ایک اب ڈان نیوز میں یہ وہ آیا تھا کہ اسلام آباد میں جو ہے مندر کی تعمیر ہو رہی ہے. اب اس پوائنٹ کو میں ریلیجیس فریڈم یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے وہ نیوز پڑھی ہو تو اس میں اگر ایون یہ پاکستان میں اسلام آباد میں H9 H8 آئی ڈونٹ نو کون سا سیکٹر ہے, ادھر جو ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ میں وہ اپنا ہی زمین دے رہے ہیں, گورنمنٹ زمین ہے, لیکن وہ ہندوؤں کو دے رہے ہیں. اب اس میں جو ہے وہی بات آ گئی کہ ریلیجیس فریڈم موجود ہے پاکستان میں, کیونکہ اگر ادھر جو ہے شیعہ ہے, سنی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, وہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں, اپنے اس کو اپنے ورشپ کر رہے ہیں, چاہے وہ مسجد مسلمانوں کے لیے مسجد ہے, دوسروں کے لیے جو ہندو کے لیے ٹیمپلز ہے. تو جو عبادت بندرگاہ ہے اس کو کیا ہے, اس کو فالو کیا جا رہا ہے. قائد اعظم کا یہی ویژن تھا کہ اس نے جب اسپیچ میں یہی کہا کہ رول آف لا فالو ہونا چاہیے. رول آف لا فالو ہے کہ ایک بندے کے لیے رول آف لا نہیں ہونا چاہیے, آل کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے. جیسے اگر میں ایکویلٹی آف آل کا آپشن بتا دوں, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, شیعہ بھی ہے, سب اپنے رول, سب پہ وہی رول ہے. اگر ایک بندہ ٹریفک رول اپلائی نہیں کرے گا, آبویسلی اگر وہ شیعہ ہو, سنی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کچھ بھی ہو, اس کو کیا ہے, اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے رولز میں یہی آیا ہے کہ زبردستی نہیں کر سکتے. اب ریلیجیس فریڈم ہے, ریلیجیس فریڈم یہ ہے کہ سکھ, ہندو, مسلمان اپنے وہ قائم کر سکتے ہیں. رول آف لا. اچھا پھر یہ ہے کہ جناح ویژن آف پاکستان میں اس اسپیچ میں پھر اگر میں جناح کی بات لے لوں, قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک رسپیکٹیبل مین تھے اور گریٹ گورنر تھے, گریٹ لیڈر تھے پاکستان, اسی کے تحت جو ہے ہمیں پاکستان نصیب ہوا ہے. وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بھی ایڈوکیٹ تھے. آئیڈیالوجی آف پاکستان کی وہی ہے
جب آئیڈیالوجی آف پاکستان کی وہی ہے جب ہندو مسلمان ایک ساتھ رہ رہے تھے تو کیا تھا وہ جو کہ برٹش اور انڈین جو ہندوز تھے اور انڈین مسلمان جو تھے تو وہ ہندو اور برٹش کی وجہ سے بہت اذیت میں تھے، بار بار ٹارچر کرنا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو اسی کے تحت آئیڈیالوجی آف پاکستان آیا. آئیڈیالوجی پاکستان یہی ہے کہ اس کو اپنی کلچر، اپنا لینڈ، اپنے جو اس کے رہن سہن وہ بالکل الگ ہے انڈیا سے، ٹھیک ہے. تو اس کا کنسیپٹ بھی جو ہے جناح نے پیش کیا تھا، آئیڈیالوجی آف پاکستان تھا. جناح کے ساتھ ساتھ جو ہے علامہ اقبال نے بھی، سر سید احمد خان نے بھی کچھ پوائنٹس دیے تھے، لیکن یہ تھا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایڈوکیٹر کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح. MCQs میں آ سکتا ہے. پھر دوسری بات اس نے یہ کہی اس میں، ایک تو یہ پوائنٹس ہوگی کہ اس کے بارے میں بتایا تھا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بارے میں بتایا تھا کہ یو آر فری اینڈ یو ہیڈ اے سورن باڈی اینڈ آپ لوگ جو ہے فری ہے، آپ کنسٹیٹیوشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور صحیح فیصلہ کریں گے اس کے تحت، ٹھیک ہے. اب اگر میں یہ بات پوائنٹ اس طرح واضح کر لوں، یو ہیو گوٹ آل دا پاور ناؤ سورن لیجسلیٹو باڈی ہاؤ شوڈ ٹیک یور ڈیسیشن. یہی بات ہے، ایک سورن لیجسلیٹو باڈی ہے تو وہ کیسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ڈیسیشن لیں گے، ٹھیک ہے. اس کو یہی بتایا کہ آپ لوگ کیسے ڈیسیشن لیں گے. اب فرسٹ ڈیوٹی آف گورنمنٹ کی کیا ہے کہ اس کو لا اور آرڈر مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جو لا ہے، جو قانون ہے اس کو وہ صحیح مینٹین رکھے گا، آرڈر ہے وہی آرڈر وہ فالو کرے گا. اب پروٹیکٹ لائف پراپرٹی پلس ریلیجیس بیلیف. اچھا، ریلیجیس جو بیلیف ہے، جو لائف ہے، جو پراپرٹی ہے وہ کون ہینڈل کرے گا؟ وہ گورنمنٹ ہی ہینڈل کرے گا. گورنمنٹ ہی جو ہے اس پہ ایکشن لے سکتا ہے اور اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا. گورنمنٹ کے پاس ہی یہی سب کچھ پاور ہے. اب فری فرام کرپشن، اس نے پھر یہ بات بھی ہندوستان کو کمپیریزن رکھتے ہوئے اس نے کرپشن کی بات یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کرپشن نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس لیڈرشپ میں انوالو ہے تو میں اس کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نیپوٹزم مینس فیوریٹزم نہ ہو. نیپوٹزم کا وہی مطلب ہے کہ فیوریٹزم جو ایک ریلیٹیو ہو یا کلوز فرینڈ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا پاور اور اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو فائدہ دے اس سے، ٹھیک ہے. ایک فرینڈس ریلیٹیوز کو نیپوٹزم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک خاص دوست ہو، ایک ریلیٹیو ہو اور آپ کے پاس سپر پاور ہو اور اس سپر پاور کو آپ اس سپر پاور سے آپ اس کو ناجائز فائدہ دے، اس کو نیپوٹزم کہتے ہیں. پھر جو ہے ہمارے پاس یہ جوبری ہے. جوبری جو ہے اس کو کہتے ہیں کرپشن، ٹھیک ہے. کرپشن ہر طرح کا کرپشن جو ہوتا ہے. اگر میں یہ بات اس طرح سے کہوں کہ یہ پبلک آفس جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پرسنل اس سے پبلک آفس سے یہ پرسنل جو فائدہ لیتے ہیں، پرسنلی پروفٹ یہ لوگ لیتے ہیں، پرائیویٹ پروفٹ، ٹھیک ہے. تو اس کو جوبری کہتے ہیں. کرپشن اینڈ جوبری بوتھ آر سیم. بس صرف یہ ہے کرپشن اوور آل، ایون کرپشن گورنمنٹ کے پیسے میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح عوام کے پیسے. لیکن جوبری یہ ہے کہ جو پبلک آفیسز ہے اس میں پرسنلی ایک بندہ جو ہے کوئی ریسیپٹ وغیرہ اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر لے تو اس کو جوبری کہتے ہیں. اب اس میں اس نے کیا بات بتائی کہ میرے ملک میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے ملک میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے، میرے ملک میں نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے، میرے ملک میں جو ہے ریلیجیس فریڈم ہونا چاہیے، رول آف لا فالو کرنا چاہیے، ایکویلٹی جو ہے بیلنس میں رکھنا چاہیے.
اچھا اور امپارشل گورنمنٹ ہو. امپارشل گورنمنٹ یہ ہے کہ اس کو اپنے فائدے کا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے. اور وہ فیصلہ وہ کیسے لے گا؟ اور وہ فیصلے کا وہ اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ ایک سورن باڈی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ اختیار دی ہے. اور یہ سورن باڈی جو ہے صرف ابھی نہیں بلکہ فیوچر میں ہے کیا ہونا ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ لے گا. یہ جنا ویژن آف پاکستان میں یہ باتیں ڈسکس کی گئی ہے. مین رول اس میں یہ ہے کہ جناح نے کیا کہا ہے کہ میرا یہ ملک بننے جا رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں فالو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل پاک ہونا چاہیے میرا یہ ملک. ہر ایک بندے کو اپنی رائٹس ملنے، چاہے وہ میجورٹی میں ہو مائنورٹی میں ہو، اس کو رائٹس ملنے چاہیے. اب اگر دوسری میں بات ڈسکس کرنا چاہوں تو اس نے بھی یہی بھی بتایا کہ اگر مسلم میں ڈفرینٹ کیٹیگریز آتے ہیں، پٹھان ہے، پنجابی ہے، شیعہ ہے، سنیز ہے. ہندو میں ہمارے ساتھ جو ہے بنگالیز ہے، مدراسی، برہمنس، ویشنواس، کیتھرس. یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہندو میں ہے، یہ ہمارے پاس مسلم میں ہے. تو یہ بات اس نے یہ اس وجہ سے کہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ اگر مسلم میں ہمارے ساتھ پنجابی ہے، پٹھان ہے، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کاسٹ ہو، لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اپنے رائٹس ہے. ٹھیک ہے، پٹھان ہو تو اس کو پنجابی پہ سپریورٹی فالو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بس بہت سارے جو ہے پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، آل آر ایکول. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس. آپ لوگ جو ہے اپنے جدھر پوجا ہوتی ہے ادھر آپ جا سکتے ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور مسجد. ٹھیک ہے، اپنے ماسک میں جا سکتے ہو. اور اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. اب ادھر جو ہے ہندو کے لیے بھی بات آئی ہے، ادھر جو ہے سکھ کے لیے بھی بات آئی ہے، ادھر مسلمان کے لیے بھی آئی ہے. مسلمان میں ڈفرینٹ آتے ہیں. اچھا، شیعہ کے لیے بھی بات آئی ہے. تو اس میں آل لوگوں کے لیے ایکویلٹی ادھر پریزنٹ ہے. ادھر ایکویلٹی، اس لائن میں ایکویلٹی پریزنٹ ہے. ہر ایک کے لیے اپنے اپنے رائٹس ہے، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے لا ہے. ٹھیک ہے، مائنورٹی والوں کے لیے اپنے لا ہے، میجورٹی والوں کے لیے اپنے لا ہے. اب اگر میں اور بات کہوں کہ اسٹیٹ کو آپ کے کاسٹ میں، آپ کے گریڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. مینز اسٹیٹ کو آپ ایکول ہی رہیں گے. گورنمنٹ کو اسپیشلی یہ بات کہی ہے کہ آپ کو پٹھان اگر کوئی بھی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، اس کو آپ نے پرسنلی جو ہے ٹیکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے پٹھان بھی سیم ہے، پنجابی بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، بلوچی، ہندو، سکھ، آل. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے، اگر میں جنرل بات کہہ دوں، آپ لوگوں نے دیکھا یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ سکھ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے ہندو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو ہے عیسائی، کرسچن وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہے، کیوں یونیورسٹی والے کیا کہیں گے کہ نہیں یہ تو سکھ ہے اس کو تو باہر نکالو، نہیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے ہندو ہے اس کو نہیں. ہر بندے کو ایکول رائٹس مل رہے ہیں پاکستان میں. اور یہ پوائنٹ کس کا تھا؟ یہ محمد علی جناح جو کہ ہمارے گریٹ لیڈر ہے، قائد اعظم، اس کا جو ہے یہ اس کے ویژن آف پاکستان کے لیے اسپیچ تھا. تو ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج خیر فالو تو نہیں، اور لیکن ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے یہ کاسٹ کا سین جو ہے یہ ہٹانا چاہیے. ایکویلٹی جو ہے وہ بیلنس رکھنی چاہیے. ریلیجیس فریڈم ہر جگہ دینا چاہیے. ہمیں یہ آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے یا کیوں ہم مسلمان ہیں تو دوسرے یہ کر رہے. صحیح ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، ہمارے کنسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہے. ہمارے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آل آر ایکول. یہ 4 سیمسٹر کا سیکنڈ چیپٹر تھا. اگر پھر بھی اس چیپٹر میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گی. تھینک یو سو مچ.